أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا سفر اس ہدف کی جانب کی جسے پروردگار متعال نے عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس ہدف کی جانب اہل بیت علیہ السلام کی خالص کلام کی روشنی میں اور قرآن مجید کے ہدایت کی روشنی میں جاری ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج انشاءاللہ ہم دعا یا من ارجو لکل خیر کے شرح اور ترجمے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس ٹاپک پر بھی گفتگو کریں گے جسے ہم نے درس نمبر 3 اور 4 سے آغاز کیا ہے کہ دعا کے قبول نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ آپ کی خدمت میں پچھلے درس میں چند آیتیں پیش کیں اور ایک کمپیریزن کیا اس بندے کا کہ جو پروردگار متعال کی بدترین مخلوق ہے، لیکن جیسے ہی اس نے کوئی چیز طلب کی تو پروردگار متعال نے اس کو فوراً عطا فرما دیا قرآن مجید کے مطابق۔ اور اس بندے کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، یعنی اس بندے کے ساتھ ہم نے اس بندے کو کمپیئر کیا کہ جو خدا کا نیک ترین بندہ ہے، کہ جس کا نام انبیاء کے ناموں میں آتا ہے، اور وہ کوئی چیز طلب کر رہا ہے تو پروردگار متعال اس میں تاخیر فرما رہا ہے، اسے فوراً نہیں دے رہا۔ تو ہم نے حکمت اور فلسفہ سمجھنا چاہا کہ کس بات پر دعا قبول ہوتی ہے اور کس بات پر نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج اس ڈسکشن کو بھی مزید آگے بڑھائیں گے اور ایک اور بہت ہی عمدہ پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دعا یا من ارجو لکل خیر اس مرحلے تک پہنچی جہاں پر بندہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اعطنی بمسئلتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، اے معبود اعطنی بمسئلتی ایاک، عطا کر مجھے۔ اب اس عطا کو وہ کسی چیز کے مقابلے میں مانگ رہے۔ کس چیز کے مقابلے میں مانگ رہے؟ کہہ رہے بمسئلتی ایاک، یعنی یہ جو میں نے تجھ سے سوال کیا ہے، یہ جو میں تیرے بارگاہ میں اپنا ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوں، اپنا دامن پھیلا کر بیٹھا ہوں، اسی کے بدلے میں تو مجھے عطا فرما۔ گویا میرے پاس اور کوئی نیکی اور اچھائی نہیں ہے کہ جسے میں تیری بارگاہ میں پیش کروں۔ جو کچھ ہے وہ یہی گدائی ہے، یہی دست گدائی ہے جو میں نے تیرے سامنے پھیلایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو اسی کے بدلے میں مجھے عطا فرما۔ اور دیکھیں اب طلب کیا کر رہا ہے، دے کیا رہا ہے، اور مانگ یہ رہا ہے کہ جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، دنیا کی تمام اچھائیاں مجھے عطا فرما اور تمام آخرت کی اچھائیاں مجھے عطا فرما۔ عزیزان گرامی، یہ مانگنے کا سلیقہ وہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام صرف اور صرف سکھا سکتے ہیں۔ عام طور سے جب اہل بیت علیہ السلام کو وسیلے کا عنوان دیا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کے وسیلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو وہ فرماتے ہیں اس پر عمل کریں، جو سلیقہ آپ کو بتاتے ہیں اس سلیقے کے تحت آپ پروردگار متعال کی بارگاہ میں حاضر ہو، ورنہ کون سی پیروی اور کون سے محبت کا دعویٰ۔ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جب تم نے کہہ دیا یا من ارجو لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، اے وہ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ رحمہ۔ اب جب یہ تمام چیزیں پروردگار متعال کے بارگاہ میں بیان کر دی، اقرار کر لیا، اب تمہارا دل مطمئن ہو گیا کہ اگرچہ کہ تمہارے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگرچہ کہ تمہارے دامن میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن یہی کہ تم دست گدائی پروردگار متعال کے سامنے دراز کر رہے ہو، یہی کافی ہے کہ پروردگار متعال تمہیں تمام دنیا اور آخرت کی خیر اور خوبی سے نواز دے۔ اور اس میں شک مت کرنا، ہم نے پہلے کہا ہے کہ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ کہ جو بہت سارا عطا کرتا ہے بہت کم کے مقابلے میں۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر ہمیں پروردگار متعال
جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، ذہنیت کی بات ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے ساتھ مانوس ہوں گے تو ہماری ذہنیت پروان چڑھے گی، ہماری ذہنیت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر آ کر وہ سلیقہ اور وہ رنگ اختیار کرے گی جو اہل بیت علیہ السلام ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے بندہ کہ وَاصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ، یہاں تک کافی نہیں ہے بلکہ پروردگارا نہ یہ کہ صرف تو مجھے عطا کر بلکہ مجھ سے دور بھی کر دے، مجھے بچا بھی لے۔ کس چیز سے بچا لے؟ جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ، میرے اس سوال کرنے اور گدائی کرنے کے باعث تو مجھے آخرت کے تمام برائیوں سے اور دنیا کی تمام برائیوں سے بھی بچا لے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ دعا ہے جو پروردگار متعال ہرگز رد نہیں کرے گا اگر ہم نے اپنے طور طریقے کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اگر ہم نے اسی راستے پر چلنے کی کوشش کی جس راستے پر آ کے ہم پروردگار متعال سے سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ جس میں کوئی تاخیر نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ وہ نہ دے وہ بھی خیر کے لیے اور جو کچھ وہ دے وہ بھی خیر کے لیے۔ تو بس دعا کے اس جملے کے بعد انسان اطمینان کے ساتھ پروردگار متعال کے راستے میں قدم اٹھاتا ہے، دنیا کو نظر انداز کرتا ہے، دنیا میں اس سلیقے سے رہتا ہے جس سلیقے سے اہل بیت علیہ السلام رہنے کے لیے اس کی ہدایت کر رہے ہیں، جس سلیقے سے قرآن مجید زندگی گزارنے کے لیے اسے رہنمائی کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، پچھلے دروس میں قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے یہ جاننا چاہا کہ کیا وجہ ہے کہ بعض دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، اور اس حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں سورۃ الاسراء کی آیت آڈیو نمبر 3 میں پیش کی، اور پھر درس نمبر 4 میں ہم نے ایک کمپیریزن کیا پروردگار متعال کی اس مخلوق کے بیچ میں جو منفور ترین مخلوق ہے، بدترین مخلوق ہے، لیکن جب وہ مانگتی ہے تو پروردگار متعال اسے فوراً عطا کر دیتا ہے، اور ایک خداوند متعال کا ایسا بندہ ہے کہ جو ایک مثالی بندہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جو عرصہ دراز سے مانگ رہے ہیں، آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، غم و اندوہ میں لوگ انہیں ملامت کر رہے ہیں کہ تم اپنی جان گنوا دو گے، لیکن پھر بھی پروردگار متعال دینے میں تاخیر فرما رہے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دعا کے تاخیر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ دعا تاخیر ہو، ان کے بیٹے کی تربیت ہو رہی ہے، ان کا بیٹا مزید امتحانوں سے گزر رہا ہے، ان کا بیٹا نبوت کے اعلیٰ ترین درجات پر پہنچ رہا ہے، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا اگر قبول ہو جائے تو یہ سارا سلسلہ رک جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں فرما رہا، اور یہ یعقوب علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اور دوسری جانب اگر شیطان نے جب مہلت مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یکدم اسے مہلت دے دی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار متعال شیطان کو پسند نہیں کرتا، شیطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دشمن ہے، اور یہ دعا کے قبول ہونے کے باعث وہ مزید اپنے لیے بدبختی اور شقاوت کا سامان خرید رہا ہے، تو اس کو دینے میں تاخیر نہیں کی، اگرچہ کہ شیطان کے فائدے میں یہ تھا کہ پروردگار متعال اس کی دعا قبول نہ فرماتا اور انسانوں کو بہکانے کے لیے اسے مہلت نہ دیتا۔ اب ہم اس دوسری وجہ کو اینالائز کرتے ہیں کہ جس کے باعث پروردگار متعال عطا فرمانے میں تاخیر کرتا ہے، اور یہ وجہ احادیث کے باعث بھی ثابت ہوتی ہے، یعنی احادیث سے بھی یہ وجہ سامنے آتی ہے، اور جو صاحب دل ہیں، جن کے ایموشنز گہرے ہیں اور جو اچھی طرح دل سے دل کے راستوں کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں، وہ اس بات کو بہت واضح طور پر سمجھ سکیں گے کہ بہت سی دفعہ پروردگار متعال اپنے بندے کی صدا کو سننا پسند کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے در پر صدا دیتا رہے، گریا کرتا رہے اور اسے پکارتا رہے، کیونکہ یہ اس بندے کے اپنے فائدے میں ہے۔ جتنی دفعہ بندہ پروردگار متعال کو خالص اپنی نیت سے پکارتا ہے، جتنی دفعہ پورے اعتماد کے ساتھ پروردگار متعال کو بندہ پکارتا ہے، اتنا ہی اس کے رشتے میں پروردگار متعال کے ساتھ گہرائی ایجاد ہوتی ہے، اور اس کا رشتہ پروردگار متعال کے ساتھ گہرا ہوتا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ رشتہ اس بندے کے بیچ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ گہرا سے گہرا ہوتا رہے، لہٰذا وہ اس عطا کو روک لیتا ہے تاکہ بندہ پروردگار متعال کو صدا دیتا رہے، پکارتا رہے، اور اس میں تمام وہ کمالی صفات ایجاد ہوں،
تمام وہ اچھائیاں اور خوبیاں اس بندے میں ایجاد ہوں جو کہ پروردگار متعال کو بار بار صدا دینے سے اور پکارنے سے دل کے اندر ایجاد ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے خالص نیت کر کے تو وہ تمام چیزوں کو سائیڈ میں رکھتا ہے، تمام چیزوں سے اپنا فوکس ہٹا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے اور گویا اس ہدف خلقت کے طرف آگے بڑھتا ہے، جسے پروردگار متعال فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو یہ پکارنا کیونکہ اس کے کمال کا باعث بن رہا ہے، پروردگار متعال کو یہ کمال اپنے بندے میں دیکھنا پسند ہے، پروردگار متعال کو یہ صدا پسند ہے۔ ہم دعائیں ابھی حمزہ استعمالی میں بھی پڑھیں گے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ میں تجھے پکار نہیں سکتا، کیا اب تو نہیں چاہتا کہ میری آواز کو سنے؟ یعنی پروردگار متعال کو کیونکہ صدا سننا پسند ہے، اسی لیے وہ استجابت میں تاخیر کرتا ہے تاکہ بندہ اسے پکارتا رہے، اور وہ بندے کے حالات سے بخوبی واقف ہے، اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ بندے میں کتنی طاقت ہے، کب تک وہ یہ کام کر سکے گا، اور وہ بہترین طرح سے مسائل اور مشکلات کو بندے کے لیے ہینڈل کرتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کسی بندے کی صدا اسے پسند نہ ہو اور وہ اس کی صدا سے نفرت کرتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ وہ بندہ پسند ہو نہ اس کی صدا پسند ہو، تو وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ یہ بندہ پروردگار متعال کے در پر حاضر ہو اور اسے صدا دے۔ لہٰذا اگر کبھی وہ کوئی دعا بھی کرتا ہے تو اسے جلد از جلد دے دیتا ہے تاکہ دوسری دفعہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب نہ کرے۔ عزیزان گرامی، اگر ہمیں توفیق ملتی ہے کہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے دعا مانگیں تو یہ ایک بہت بڑی توفیق ہے۔ سب کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور خاص کر کے اگر اہل بیت علیہم السلام کی دعاؤں کے روشنی میں ہمیں توفیق حاصل ہو رہی ہے تو یہ وہی ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، بہترین وسیلہ ہے، اس کی قدر جانیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا 5واں درس اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔